ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله بیان تو الحمدللہ علامہ قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب کا ہوگا. ہم تو سب یہاں پر اس ولی کامل کی بارگاہ میں فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے وہ ولی کامل ہیں جن کی زبان مبارک سے یا آنکھوں کے اشارہ سے جو بھی بات نکلتی اللہ کریم جو ہے وہ پوری فرما دیتا ہے. اس آیت کریمہ کو میں نے پہلے تلاوت کیا. 19ویں پارے میں ہے سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے مرید کی یہ بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. واقعہ تو بڑا لمبا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کچہری لگی ہوئی تھی. آپ نے حکم فرمایا کہ بلقیس کا تخت جو ہے کون لائے گا. جنوں کا سردار اٹھا، اس نے کہا میں لاتا ہوں. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لا کے دو گے؟ جنوں کا سردار کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر انسانوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے عرض کی حضور مجھے آپ حکم فرمائیں. الفاظ میں ادب تھا، الفاظ میں عاجزی تھی، انکساری تھی. حضور آپ مجھے حکم دیں، آپ کے فیوض و برکات سے آپ کا غلام جو ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک. ہم جب آنکھ جھپکتے ہیں ایک سیکنڈ کا کتنے حصے سے پہلے آنکھ جو ہے وہ
ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ آپ جو ہے وہ کئی سینکڑوں مرتبہ آپ جو ہے جھپٹی جاتی ہے، ایک سیکنڈ، منٹ کی بات نہیں، سیکنڈ. اور اس سلیمان علیہ السلام کے مرید نے کہا، عرض کی حضور آپ مجھے حکم دیں آنکھ جھپکنے سے پہلے قبل ان یرتد علیک طرفک آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا. وہ مرید تھا سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقتدیوں میں سے ہیں. امام الانبیاء، سردار الانبیاء، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مقام ورال ورا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت تمام نبیوں کی امتوں کی سردار امت ہے. میری امت کا مقام تمام نبیوں کی امتوں سے بڑھ کر ہوگا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے بعض ایسی شخصیات ہوگی جو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا کام کریں گی. اور حضور کی امت میں سے وہ شخصیات کون سی ہیں؟ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا مقام نبی تو رسول نہیں ہے لیکن نبیوں رسولوں جیسا یہ کام کرتے ہیں. ہم ان ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں مسلم شریف کا حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب اشعث مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے. قرآن مجید کے بعد بخاری شریف، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف، اور ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی شریف. یہ 6 کتابیں ایسی بکس ہیں جن کا مقام قرآن مجید کے بعد بہت بڑا اعلیٰ مقام جو ہے وہ مانا جاتا ہے. مسلم شریف کا حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو دیکھنے میں ان کے بال بکھرے ہوئے، مدفون بالابواب، دروازوں سے پیچھے اتارے ہوئے، ہٹائے ہوئے، دیکھنے میں وہ عجیب سے لگتے ہیں لیکن جب وہ منہ سے لفظ نکال دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اپنے قانون کو چھوڑ کر ان کی بات کو پورا کر دیتا ہوں. لو اقسم علی اللہ، جب وہ اللہ پر قسم اٹھا لیتے ہیں لابرہ، اللہ فرماتا ہے ان کی قسم پوری کر دیتا ہوں. اللہ پھر اپنے قانون کو نہیں دیکھتا. یہ وہ ولی کامل ہیں جن کی بارگاہ میں ہم باادب ہمیں حاضری دینی چاہیے، عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے. ہم سب احباب یہاں پر آتے ہیں تو پیر کامل کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کا دیا ہوا جو ان کے پاس ہے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے. ہم اسی ادب سے احترام سے ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں ولی کامل کی بارگاہ میں باوضو، لباس پاک، جسم پاک،
زبان باوضو ہو کر آنا چاہیے. جب با ادب ہو کر آئیں گے تو کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ادب سے ہم یہاں پر حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک ان ولی کامل کے صدقے سے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا. جب احباب اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے جوتوں کو اٹھاتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتے، اور ویسے ہی اندر مزار شریف پر حاضری دے دیتے ہیں. جب جوتے کو ہاتھ لگایا جائے، ہم پاکیزہ ولی کامل، پھر اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جو آل نبی ہے، اولاد علی ہے، خون رسول ہے. حضور علیہ السلام کا یہ وہ خون ہے. حضرت امام احمد رضا کا رحمت اللہ علیہ، آپ کے ایک محفل پر وقت کے بادشاہ نے ان لوگوں نے بلایا. اس دور کے اندر پالکیاں ہوتی تھی، پالکی میں بٹھا کر عالم دین کو، جیسے آج کل جو بات دیہاتوں میں ڈولیاں ہیں، دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر جو ہے وہ 4-5 آدمی جو ہے ڈولی کو اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں پر، وہ دوسرے گھر جو ہے اس کو لے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ڈولی ٹائپ کی پالکی تھی، اس پر عالم دین کو، جو عالم دین کا بھی بڑا مقام ہے. العلماء وارثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کی وراثت ہیں. عالم دین کا جو ہے احترام کرنا چاہیے. جو ولی ہوتا وہ عالم دین ضرور ہوتا ہے، جو عالم دین نہیں ہوگا وہ ولی بھی نہیں ہوگا. شریعت کا، طریقت کا آپس میں لازم و ملزوم ہے. پیر سید امام علی شاہ صاحب الحمدللہ عالم دین بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے. وہ ہستی ہیں جن کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتا ہے اللہ کریم وہ پورا کر دیتا ہے. اور ایسے ولی کامل جب اپنی قبر میں جاتے ہیں، ان کا فیض پہلے کی نسبت دگنا ہو جاتا ہے. جب ہم اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہمیں با ادب ہونا چاہیے. مارچ کر رہا تھا، امام احمد رضا خان کو پالکی میں بٹھایا گیا اور مزدوروں نے جب پالکی اٹھائی 2-4 قدم چلے تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے حکم فرمایا پالکی نیچے رکھ دو. جب نیچے رکھ دی گئی، آپ نے فرمایا مجھے بتائیں آپ میں سے سید کون ہے؟ سید کا مقام یہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ آپ میں سے سید کون ہے؟ وہ مزدور تھے. وہ سید بولا حضور ذات سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے مجھے بتاؤ آپ میں سے سید زادہ کون ہے؟ ابھی مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. آپ نے فرمایا آپ میرے آل رسول کے کندھوں پر سوار ہو رہے ہو. آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میں کیا حضور کی بارگاہ میں جواب دوں گا؟ اے میرے احمد رضا خان، جب حضور مجھ سے پوچھیں گے میرے بیٹے کے کندھوں پر آپ نے سواری کی ہے، آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری، اس سید کے قدموں میں رکھی، عرض کی مجھے معاف فرما دو. آپ نے سید زادے کو پالکی میں بٹھایا، آپ نے اپنے کندھوں پر وہ پالکی اٹھائی اور حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے ہے ادب سید زادے کا. وہ ایک سید زادہ تھا، خون رسول کا. ہم تو اس سید زادے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جو ولی کامل بھی ہے، عالم دین بھی ہے، فنا فی شیخ بھی ہے، فنا فی رسول بھی ہے، فنا فی اللہ بھی ہے. اللہ پاک نے ان کو یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ مقام عطا فرمایا ہے. ہمیں با ادب ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. بعض مجھ جیسے شخص ایسے ہوتے ہیں اپنے جوتے اٹھا کر آگے رکھتے ہیں، لیکن جوتے اٹھا کر رکھنے چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات ہے. لیکن جب حفاظت کریں گے، جوتوں کو ہاتھ بھی لگتے ہیں، ان ہاتھوں کو ٹوٹی سے دھو کر ہمیں یہاں آنا چاہیے.
یہ ایک سید زادے کا مقام ہے. ہم اس سید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جو ولی کامل بھی ہے، جن کو اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ جن کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں اللہ کریم ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے، ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک جو ہے مشکلیں جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ حل فرماتا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں